میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، دیر اسماعیل خان اس صوبے کے غیور عواموں اور لانگ مارچ کے ان غیور بلوچوں، ماؤں، بہنوں جنہوں نے اتنا سفر طے کر کے سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست پاکستان جب سے وجود میں آیا ہوا ہے، یا ریاست پاکستان جو ان علاقوں پر پشتون اور بلوچ علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آج تک ان قوموں کو نہ جینے کا حق دیا، نہ اس پاکستان کے شہریوں کو تسلیم کیا، نہ ان کے وسائل میں ان کو مقام دیا۔ آج بھی یہ لوگ مر رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لیکن ریاست پاکستان نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، ان قوموں کو ڈرانے کے لیے، ان قوموں کو مزید خاموش کرنے کے لیے انہوں نے لاپتہ، کبھی لاپتہ لوگوں کو کرتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا مشر منظور جو چمن سے غربت کے لیے جا رہے تھے، اسی دہشت گرد ریاست نے ان پہ فائرنگ کی، ان کے گاڑی کو 10 گولیاں لگی، پھر ان کو چمن میں اریسٹ کیا گیا اور چمن سے اس کو اسلام آباد لے کر وہاں سے جی کے حوالے کیا گیا۔ آج ہم اس ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ ان بلوچوں کو جو وہاں کولوں سے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ ان کے راستے میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست آخری ہتھکڑیاں دے رہے ہیں، ان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ یہ ریاست جو ان جرنیلوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، کبھی امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں، کبھی نیٹو کے ذریعے ڈالر لیتے ہیں، اس ریاست نے دہشت گردی کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا، لوگوں کو لاپتہ کرنا اور لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا یہ ریاست کا کاروبار بن چکا ہے۔ آج ہم اس ریاست پہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج پشتون، بلوچ، سرائکی، کشمیری، گلگت بلتستانی، اس خطے میں جتنے بھی محکوم قومیں رہتی ہے ان پہ آپ نے بہت مظالم کیے۔ آج یہ کرنل، آج یہ جنرل جنہوں نے اس ریاست کو بیچنا شروع کر دیا ہے، یہ ریاست کو بیچ رہے ہیں، جہاں پہ اسمگلنگ ہے یہ ملوث ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہے یہ ملوث ہے۔ آج میں واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیمپ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ آج ہم اس کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ان قوموں کے ساتھ کیا یہ کافی ہو چکا ہے۔ مزید ان قوموں کو اس حد تک نہ لائے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ آج تو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمارے بچے لاپتہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ یہ قومیں متحد ہو کے جغرافیہ تبدیل ہو کے آپ پہ ایسا قسم کا وار کرے کہ آپ تقریباً ہزاروں سال پیر نہیں اٹھو گے، ہزاروں سال پیر آپ نہیں وہ کر سکو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جتنے بھی یہ بلوچ لانگ پات آگے جتنے بھی علاقے آ رہے ہیں ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے آگے آئے، ان کا استقبال کرے، پشتون روایت کے مطابق، بلوچ روایت کے مطابق، سرائکی روایت کے مطابق ان کا استقبال کرے اور ان کو اسلام آباد تک اسی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اتنے خوش ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ریاست پاکستان نے بلوچوں کو استعمال کیا، یا ڈیرہ غازی خان کے، یا راجت پور کے، یا تونسا کے، لیکن میں شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتا ہوں۔
मैं शुक्रिया इन लोगों का अदा करता हूँ कि आज वो निकले हैं और पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि बलोच एक है, वो तोनसा का है, जैकबाबाद का है, डेरा गाजी खान का है, गोलो का है, डेरा मुराद जमाली का है, जहाँ पे भी बलोच है वो सब एक है। आज रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी इन्होंने दफना दी। जो बलोच ये बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वाज़ेह हो चुका है कि उन बलोचों को भी एहसास हो चुका है कि ये बलोच रुसलकुशी करवा रहे हैं। आज पाकिस्तान में मैं सराइकियों से खसूसन पे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रियासत सराइकी में ये मजहबी दहशतगर्दी में आज आप टांग और डेरा शिमर खान देख ले। आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग जागे नहीं हुए। आज हमारे इलाकों में देखे तालिबान की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है या फौज की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, हम निकलते हैं, हम मुजाहमत करते हैं और उनको उस आजादाना तौर पे उन कार्रवाइयों के लिए नहीं छोड़ते। आज मैं सराइकी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, सराइकी आवाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो अपने हकूक के लिए, अपने हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए निकलो। ये रियासत ये किसी का भी रियासत नहीं है, रियासत पाकिस्तान किसी का रियासत नहीं है। ये ऐसी बला है जो आखिर में अपने बच्चों को खा रहा है। ये न सराइकियों का है, न बलोचों का है, न पख्तूनों का है, क्योंकि हमेशा के तौर पर इन्होंने इन इलाकों को बर्बाद किया हुआ है। मैं एक बार फिर बलोच लॉन्ग मार्च को वेलकम भी कहता हूँ। हमारी तंजीम की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से, सराइकी की तरफ से, बलोचों की तरफ से हम सब वेलकम कहना चाहते हैं और हमारी उम्मीद भी है कि आगे हमारे साथी इंशाल्लाह इनका इस्तकबाल भी करेंगे, इनको वेलकम भी करेंगे। और हम बलोचों पे वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मरेंगे, जिएंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे आज़ादी हासिल करेंगे। इस महकूम आवाम को, महकूम कौमों को जिंदा रखेंगे, आज़ादी देंगे। वसाइल भी अपना होगा, साइल भी अपना होगा, हकूक भी अपने होंगे, नजरिया भी अपना होगा, जबान भी अपना होगा। आप देखें कि एक बार फिर पाकिस्तानी रियासत अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में जंग की तरफ जा रहा है। वहाँ पे एक फिर इन्होंने तीन तहकोन बनाया हुआ है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी कभी इस जंग की इजाजत नहीं देंगे, न हम ये जंग करेंगे, न लड़ेंगे, न इनको इजाजत देंगे कि आप जंग करें। मैं कहता हूँ, एक दो नारे लगाता हूँ, बलोच को, बलोच मुजामत, बलोच को, बलोच मुजामत। नो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे और इनके साथ शाना बशाने होंगे। जहाँ पे भी होगा हम बलोचों के साथ मिलके इस रियासत पे वो वार करेंगे कि रियासत फिर उठने का काबिल नहीं होगा।